میرے بندے ڈوب جائے پانے جاندہ ہے کوئی شک نہیں جاندہ ہے پر آپ ہی نہیں سو ڈکی اگلا جمعہ آ گیا بابا بوٹا جی کوئی عربی کھڑا آیا کیا کوئی ہور سوڑیا مہربانی فرما میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے انگلی کا اشارہ فرمایا اند کر کے انگلی گھمائی آکھیا مولا ایک پرا ٹھلیاں تے وسے اے پہاڑاں تے وسے ساڈے تے نہ وسے صحابہ فرماندے نے انج اشارہ ہو دی دے بدل پھٹ گیا ہے مدینہ پاک دو باہر پہاڑاں تے وسدا پیا ہے مدینے شریف اس نہیں اے سرکار نے آکھیا صیفہ اگر حضور فرماندے یا اللہ بالکل رک جائے تے بالکل رک جاندی آکھیا سوڑیو پار تے وسے پہاڑاں تے وسے ٹیلیاں تے وسے ایتھے نہ وسے جتھے جتھے مصطفیٰ نے عرض کی تھی نہ وسے اوتھے نہیں وسدا جتھے عرض کی تھی وسے اوتھے پیا وس جائے اور کوئی نہیں سمجھ آئی اور سجنوں سمجھ جا بارش دین والا خدائی رحمت دین والا خدائی پر وسیلہ مصطفیٰ نے تقسیم کرنے والے مصطفیٰ نے کہ ایتھے وچ سبب کون بن گیا اور ہمیں سادہ ہمیں عربی ہمیں کوئی سادہ مسلمان پر عرض کی دعا فرما سونے دعا کی رب بارش بھیج چھڑی سمجھ آ گئی ہو یہ سبب نے اس واسطے انہوں تو بغیر نہیں جا رہا انہوں نے چھڑیا کچھ بھی نہیں لبنا تیسری وجہ خدا تک رسائی چاہنا ہے نا خدا تک رسائی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور تک رسائی سمجھ آ رہی کوئی نہیں خدا تک پہنچنے واسطے حضور ضروری نے حضور تک پہنچنے واسطے اولیاء ضروری نے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ سینہ نبوت وچوں نور نبوت لیا صحابہ کرام نے جی بلا واسطہ صحابہ نے حضور کو لوگ بلا واسطہ لیا اولیاء کرام نے بعد چون والے نے صحابہ دے واسطے نہ لیا ضرورت پہ گئی نا محتاج ہو گئے نا بھئی ساڑھے تے قرآن نازل نہیں ہویا نہ ساڑھے سامنے نازل ہویا قرآن ہے سینہ مصطفیٰ تے صلی اللہ علیہ وسلم تے اے لے آئے سرکار کو صحابہ نے صحابہ کو لے آباد والے آنے ان جا کھلو اولیاء کرام دے سینے ان نور نبوت دے شیشے نے سمجھ جاؤ تو سمجھ جاؤ اولیاء کرام دے سینے ان نور نبوت دے شیشے
شیشے دے ذریعے عالم نو روشن پیا کردا ہے اے صحابہ کرام نے او نور نبوت لیا اگوں نور نبوت حضرت ابوبکر صدیق دے نقشبندیاں دی گل کراں تو صدیق اکبر نے لیا حضرت صدیق اکبر کو لیا سلمان فارسی نے چلدیاں اے نور نبوت سینہ بسینہ چلدیاں اے نقشبندیاں دا فیض پہنچیا کوٹلہ شریف دے تاجدار تک نور نبوت دائے سینہ ولی دائے اے شیشہ اور پیت کا دے واسطے ہمیں کیا اسے واسطے تکیتی جاندی ہے کہ کدی اس شیشے جو سانوی چمک مل جائے اے نور نبوت لین واسطے دنیا یاد رکھو دنیا دا مال نہیں ساڑیوں خام خیال پیر پھڑنے دنیا واسطے دکان چنگی چل جائے مکان چنگا مل جائے مجھاں گاواں پیلیاں ایک ہی مقصد رزیل نہ بنو عظیم بنو دنیا دی خاطر پیر نہیں پیر نور نبوت لین واسطے نبوت دا نور لین واسطے اے آئینے شیشے میں میرے سینے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق دا شیشہ انہیں دی مثال میں سمجھان لگا ابو جہل آیا سی انہیں آکے آکھیا معاذ اللہ توڑے بڑھ گا معاذ اللہ بعد صورت کوئی نہیں ابو بکر صدیق آئے شیشہ اس شیشے وچ ابو بکر صدیق نے دیکھیا نور مصطفیٰ او لیا اپنے سینے وچ میرے آقا دی بارگاہ صحابہ نے عرض کیتا سونے انہیں بھی آکھیا کہ تسی فرمایا سچ آکھیائی ابو بکر صدیق بھی آکھیا تسا فرمایا سچ آکھیائی فرمایا صحابہ میں شیشہ جڑا میرے وچ ویکھدا ہے انہوں اپنا دروندا ہے صدیق ویکھیا صدیق ورگا سونا کوئی نہیں اس واسطے صدیق آکھیا سونا تیرے ورگا سونا کوئی نہیں ابو جہل ویکھیا اودے ورگا کوڑا کوئی نہیں اس واسطے اونے اے بکواس میرے متعلق کیتی اے نور مصطفیٰ دا فیض ہے جدی اپنی زمین چنگی ہے اونے اے نور لے لیا صدیق اپنے سینے میں لیا ہے تے او نور پھر روحانیت دا صدیق مصطفیٰ کو لیا کے سلمان فارسی دے سینے میں پا دیتا ہے واسطے نبی ضرورت ہے چوتھی وجہ اللہ اکبر کبیرہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ اللہ دی مخلوق دی ظاہری اور باطنی اصلاح واسطے اللہ دی مخلوق دی اللہ دے بندیاں دی ظاہری اور باطنی اصلاح واسطے نبوت دا سلسلہ جاری رہا سرکار تے آکے ختم ہو گیا حضور تو بعد کوئی نبی اچھا ہے تھے ایک زمنن گال کر دیا ختم نبوت علماء بیان فرمان دینے اور ٹھیک کہن دینے کوئی آندہ ہے جی 100 آیت
عقیدہ ختم نبوت دلالت کر دی ہے کوئی 200 آندے نے مختلف تعداد نے میں آنا بے قرآن دی ہر آیت حضور دی ختم نبوت دلیل کی ہے سمجھا ذرا توجہ سمجھی پینی سمجھنی پینی ہے صرف شعر تے نہ توجہ کریا کرو کوئی علم والی گل تے بھی توجہ کرنی چاہیے قرآن دی ہر آیت حضور دی ختم نبوت اطلاع میاں جی دلیل کی ہے میں کیا قرآن اللہ دا کلام ہے زبور اللہ دا کلام ہے انجیل اللہ دا کلام ہے کلام خدا ہونے وچ قرآن بھی اللہ دا کلام ہے لیکن یاد رکھی انجیل اللہ دا کلام تے ہے وے عیسیٰ دا معجزہ نہیں کئی سمجھ گئے تو کئی وہ سمجھ جانا ہے زبور اللہ دا کلام ہے داؤد دا معجزہ نہیں تورات اللہ دا کلام ہے موسیٰ دا معجزہ نہیں قرآن اللہ دا کلام بھی ہے کہ میرے نبی دا معجزہ بھی ہے قرآن اللہ دا کلام بھی ہے تے معجزہ مصطفیٰ بھی ہے اللہ دے محبوب دا سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے اے سارا قرآن جب حضور دا معجزہ ہے اے سارے قرآن دی ہر آیت ہر حرف ہر لفظ ہر زیر ہر صبر گواہی دے دی ہے آخری وہی ہے کیونکہ میرے تو بعد اور کتاب کوئی نہیں جس محبوب دی آئی ہے اس تو بعد اور نبی کوئی نہیں ہر حرف ہر لفظ ہر زبر ہر زیر تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دے شدہ مدہ زیر زبران سب شان قریب سے خاصا رمضان آیا مکھن دلدہ اندر ہونا کہ ہر ایک نظر جڑا اندر جھاتی پاوے تو ذرا خود پہ صحیح غور پہ کر دے لوگ سارے راز کھول جان گے انبیاء اصلاح واسطے ظاہری باطنی مخلوق خدا دی نبوت دا سلسلہ حضور تے ختم ہو گیا میرے آقا نے فرمایا آنا میں غصہ کہاتین
فرمایا قیامت آ سکتی ہے نبی کوئی نہیں ہونا اینجیاں میں تو قیامت اینجا ہے کوئی کانا شانا نہیں لیٹری نے مرن والا قادیان دا بئی مان تو دے سہولت کار بئی مان بالکل ممکن ہی اللہ اکبر کبیرہ لیکن اصلاح دا کام جاری رہنا او دے واسطے دو گروہ جڑے ظاہری اور باطنی اصلاح واسطے ایک ہے علماء دوسرے ہیں اولیاء ظاہری اصلاح علماء باطنی اصلاح اولیاء کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت قیامت تک جاری رہنی ہے نبی کوئی نہیں ہونا کام جاری رہنا توجہ ہے جی ساری اصلاح واسطے ان دونوں گروہوں کا موجود ہونا ضروری ہے علماء توجہ کرے جو ذرا علماء ظاہر نو پاک کر دینے اولیاء باطن نو پاک کر دینے مثال سمجھاؤ واسطے دیواں نماز پڑھنی ہے علماء دس دینے جسم پاک قبلے والا منہ کپڑے پاک جگہ پاک شرائط صحت نماز توجہ ہے شرائط صحت نماز علماء دس دینے اے شرائط صحت قبولیت اولیاء دس دینے انجا خلا نماز پڑھنی کی میں اے علماء دس دینے نماز قبول کی نہیں ہو رہی ہے اے اولیاء دس دینے اللہ اکبر کبیرہ اور پنجویں میں وجہ بیان کریں سانو اولیاء کی ضرورت یہ ساڑھے میں سے فائدہ مند نے انہوں کو بغیر چانا کار کوئی نہیں آج کوئی بھائی مان لان کی بھانو برگلان کی کوشش کرے اس بھائی مان دیا گلہ چھ نہیں ہونا بابیاں دی لوڑ کل بھی سی بابیاں دی لوڑ آج بھی ہے بابیاں دی لوڑ قیامت تک رہی ہے بلکہ قیامت کے بعد بھی بابیاں کم آنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنجویں وجہ کی ہے ایمان ضروری ہے ایمان مومن بڑی ضروری نجات واسطے ایمان کا ہونا ضروری ایمان علماء کو ملتا ہے کہ ایمان بچدا ولیوں کو ہوئے یہ دونوں ضروری نے علماء بھی ضروری اولیاء بھی ضروری علماء ربانیین دی گل کرنا پڑے ایمان ہوئے جنہوں کو اپنے کو ایمان کوئی نہیں جڑے آپ کو گستاخ ہو جڑے آپ ہی بے ایمان لے کوئی نچری واپسی کھا دیا نہیں دیوبندی اس سے ایمان ہی کوئی نہیں تینوں ایمان کتھوں دے رہا ہے اے میرا پتر ہونا اندہ پیاری پیرے باہو پڑھو حضرت سلطان صاحب فرمان رہے ایمان سلامت کوئی منگے عشق سلامت کوئی
شرماون عشقو ساڈے دل نو غیرت دی ہوئی جس منزل نو عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی عشق سلامت منگی باہو عشق سلامت منگی باہو توجہ کرو جی ایمان علماء کو ملتا ہے علماء ربانی ایمان بچتا ایمان بھی حفاظت ولی کرنے میں بڑی بڑی اہم گل ہے اس واسطے اولیاء علماء دے شاگرد ہوندے نے اور تسی کہی ویکھیا ہے اولیاء علماء دے شاگرد تے علماء ولیاں دے مرید ولی علماء دے شاگرد تے علماء ولیاں دے مرید ایمان علماء کو ملدا ہے تے علماء دے کے پہچان واسطے خود اوتھے ہی آ جاندے اور ایک گل بھی یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہر عالم ولی ہوئے ہر عالم ولی ہوئے ضروری لیکن یہ ضروری ہے ہر ولی عالم ہوئے وہ پاوے مدرسے جا کے ہوئے یا بغیر استاذ تو ہوئے علم لدنی ہوئے جیڑا اللہ کریم الہام دے ذریعہ عطا فرماوے القاء فرماوے لیکن ولی واسطے عالم ہونا ضروری ہے ہر عالم ولی ہوئے ضروری نہیں لیکن ہر ولی عالم ہوئے یہ ضروری ہے جاہل ولی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ اور سنیا جائے دی مثال امام فخر الدین رازی نو جان دے ہو جان دے ہو نا تفسیر کبیر والے فلسفے دے ماہر امام نے وقت نزادہ ویلائے اللہ اکبر کبیرہ آپ دی جان جان دا ویلا ہے شیطان لین آ گیا پلید آ گیا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو یا کیا کھلگا تو بڑا عالم ہے اللہ نو ایک منی ہوئی فرمایا ہاں دلیل دے دلیل دے اللہ ایک حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے ایک دلیل دیتی
شیطان عالم پہ آڑا اللہ کرے شیطانی علم نہ ہوئے رحمانی علم ہوئے شیطانی علم بیڑا غلط کر چھوڑ ہے رحمانی علم بیڑا تار دے ایک دلیل دیتی دو 360 دلیل دیتی حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے کنیاں 360 دلیل دیتیاں شیطان نے 360 دیا 360 رد کر دیتیاں توڑ دیتیاں ہزارہ میل دور امام فخر الدین رازی کا پیر میں کیا کیا ایمان علماء کو ملتا ہے ایمان دی حفاظت ولیوں کو ملتی ہے عالم پڑھائے علم پڑھائے اور بے ایمان آ کے حملہ آور ہو گیا ہے انہوں پتا ہے جو میں ایمان کھولیا واپسی کا چانس کوئی نہیں ہے ان زیادہ عالم ہے 360 دلیل دکھیا شیطان ایک ایک کر کے توڑ جا رہا ہزارہ میل دور حضرت امام فخر الدین رازی کے شیخ نے جنہوں کا نام نجم الدین کبریٰ ہے وقت دے بہت بڑے امام نے وقت دے بہت بڑے کتب نے اور نجم الدین کبریٰ نے ہزارہ میل دور وضو کر دیا پانی میں چھٹے تے فرمایا او فخر الدین اس بے ایمان نو آخ دے میں بغیر دلیل کا مننا اللہ ہے میں کیا اولیاء علماء دے شاگرد ہوندے نے مرید نہیں مرید علماء ہی ہوندے نے مرید ولیاں نہیں علماء شاگرد علماء دے ولی اے ایمان دیندے نے ولی ایمان بچاندے نے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شاہ شمس تبریز نہ شد جلال الدین رومی کیا دینے مسئلہ شریف والے وقت نہیں رہے تو میں مولوی پا مولا روم ہو دو بڑھیا جنہوں شاہ شمس تبریز دا غلام اچھا جی 6ویں وجہ انہوں میں شارٹ کرنا پہ تھے پہلے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے 6ویں جس طرح جسم بیمار ہوں دینے نا اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی جسمہ دی بیماری دور کرنے واسطے اجسام دی بیماری واسطے اطباء یونانی اور دل دی بیماری دور کرنے واسطے اطباء روحانی اور یاد رکھو ایڑا دل دا زنگ ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے دلانو زنگ لگ جائے تو پھر حق دی پہچان نہیں رہیں دی یہ زنگ لیں دینے ولیاں دی صحبت عمال صالحہ دے ذریعے یہ زنگ لیں دینے لیکن یاد رکھیا جی عمال صالحہ کو زیادہ تیز تاثیر ولی دی صحبت دی ہے قرآن دی آیت پڑھن نال زنگ لیندا ہے پر ہولی ہولی ولی دی نگاہ نال اچھا میں بھی صرف ایک کو مثال دیں عمال درست ہے اچھے عمال عبادات کوئی اکھرہ جی ہم عبادات کرتے ہیں ولیوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو پتر ہے تیرے انہوں بڑے بڑے عابد گزرے گئے انہوں بھی ولیوں دے اتھا جی آتی دیتے ہیں تو کڑی عبادتوں کی تاثیر آہستہ آہستہ ہوتی ہے
ولی کی تاثیر یک دم ہوتی ہے. چور آیا نا حضور غوث اعظم نے کہا پڑھیا گیا فرمایا فلاں علاقے چ کتب فوت ہو گیا نو لا دیو. اور راؤ صاحب پڑھدا رہندا 100 سال بھی قرآن عبادت کرتا رہندا تے انج یکدم حضور غوث اعظم نے پڑھیا تے یکدم کتب بنا دیتا ہے. اچھا پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں تے چور نے آ کے قباء شریف آپ دی بڑی قیمتی ہوندی سی وہ لان واسطے پھڑیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کردے نہیں یا اللہ انہیں میرا دامن پھڑ لے ہن حشر تک چھڈن نہ دے. عرض کرن دی دیر قدمہ چھڑکا ہے توبہ کی تھی تے اللہ ولی بنا چھڑیا ہے. وہ ایسے واسطے بیان کرنے یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال ساتھ دے رہا تے واسے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی. یہ رنگ بڑی چھیتی لاندے نے یہ رنگ بڑی چھیتی چاڑنے نے. توجہ ہے سجنوں ہن 7ویں وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام 7ویں وجہ کی ہے رہبر رہنما ہونا ضروری ہے. اسی طرح عالم پالا دے سفر واسطے بھی رہبر طریقت ہونا ضروری ہے. راہ دسن والا ہوے اے بندہ آسانی نال پہنچ سکتا ہے. اے نہ آکھی میں رہبر دی لوڑ نہیں راہ دا پتہ نہ ہوے تے گلیاں تے ٹھٹے کھاندا پھردا ہے کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا گھنٹے دا سفر 5 گھنٹے اج بھی طے نہیں ہوندا. اوے سجنا دنیا کے سفر سے کھل گیا تے لبنا کھ نہیں تے جڑے اگلے سفر دی راہ بھول گیا انہوں کوئی کیوں لبے گا منزل جنت کیوں لبے گی. اللہ اکبر کبیرہ اے منزل اے راہ اے طریقت والا اے لبن واسطے تینوں ولیوں دے بندے تے آنا رادے رادے ہر کوئی آتے میاں صاحب کی آندے میں رادے رادے ہر کوئی آتے آتے میری آنکھاں سے چرا
صحرا دی تلاش وچ لوگ بزرگاں نے دین دی بیعت کر دینے مرشد پڑھ دینے طریقت دی راہ لگنے اسے طریقت دی راہ واسطے شیر ربانی نے بیعت کی تھی میرے خواجہ امیر الدین اللہ اکبر حضور خواجگاں خواجہ میاں امیر الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ 125 سال دی عمر مبارک ہے آپ نے وصال فرمایا لیکن آخری دم تک آج بھی وہ ٹیک ساڑھے کل کوٹلہ شریف موجود ہے دوزانو آخری ویلے تک آپ اس ٹیک دے اتے بازو رکھ کے 11,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں شیخ کامل نے رنگیا سیدہ دا فیض خواجہ صاحب نے لیا شیر ربانی نے دیتا شیر ربانی نے پھر اگے سیدہ نے دیتا حضور خواجہ صاحب دی بڑی کرامت یہ شیر محمد شرف پوری مرید کامل مرید صادق تے پیر کامل اللہ کرے سانو انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے چلنا نصیب ہو جائے انہاں دی حقیقی سنگت نصیب ہو جائے جس وقت مرشد آئے اسا او مقصد سمجھ آئیے تے پھر انشاءاللہ سانو کسے شے دی کمی نہیں دی دنیا نہیں دین دنیا نہ مانگ دین مانگ دنیا تیرے پچھے آپ ہی آئے تو پھر غلامان مصطفیٰ انہیں میں شروع چاہتے ہیں سب کچھ ہے مصطفیٰ دائی فیض نبوتی ہے نور نبوتی ہے انہاں بھی سرکار دے کھوڑو لاکھ یہ اپنی زندگی چاہتے ہیں سی بھی آنے صدا و صدا جتھے ہلدا غریباں دا گزارا جتھے ہلدا غریباں دا گزارا صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت ایسے مہینے دی منگل بدھ نو حضور خواجہ خواجگاں دا عرص پاک کوٹلہ شریف دی سرزمین تے منعقد ہو رہے ہیں اس گناہگار والوں کو انو دعوت تشریف لے آویا جے 30-31 مئی بروز منگل بدھ انشاءاللہ 114واں سالانہ عرص پاک